الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک لائٹ ابھی بند ہو گئی تو اکثر لوگوں کی توجہ ادھر چلی گئی۔ آپ لوگوں نے لائٹ کو جلتے ہوئے اور بجھتے ہوئے ہزاروں مرتبہ دیکھے ہوں گے، آج کا پہلا اتفاق نہیں ہے نا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم جو مسلم قوم ہے، ہماری قوم کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں رہتی۔ ابھی ایک صاحب اندر آئے، وہ ایک صاحب سے بات کر رہے ہیں، ہم سب کی توجہ ادھر جاتی ہے اور یہ سوچنے لگتے ہیں کیسا بولے سو رنگا، میرا بارے میں کبھی پوچھیں رنگا نا۔ یہی ساری سوچ، یہی خیالات میں ہم اور آپ گم ہو جاتے ہیں۔ میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیں پر بھی بیٹھے، آج مسلم بچے خاص طور سے اسکول کالجز میں کامیاب کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلبہ جو ہیں وہ اپنے لیکچر کے وقت توجہ نہیں دیتے، اور لیکچرر جو ہے وہ پڑھاتا جاتا ہے، وہ بھی بچوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، اس کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے ختم۔ اور گھر میں ماں باپ ایسے ہیں، صرف بیٹا اگر بیگ لے کے جاتا ہے، کتنا وجن اٹھا وہ لی جاتے، پاپ کیوں جاتے رنگا، ایک اجالے اٹھو ہو جاتے، شام کو آتے، آنکھ کو حالت خراب، ایک پڑھنا پڑے بستر میں، ہوش نہیں سر کا۔ یہ توجہ ہے ہماری۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر ایجوکیشن ہے، ہائی ایجوکیشن نہیں۔ ہمارے یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں پائے جائیں گے۔ آپ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا بچہ دکھائیں جس نے ایسی تعلیم حاصل کی ہو جس کی وجہ سے پوری قوم کا بھلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ صرف اتنا پڑھے ہوئے ہیں کہ کاسرگوڑ مینگلور جانے والی بس کا بورڈ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی چٹھی میں جو گولیوں کے نام لکھے ہیں نا، وہ گولیاں، ہاں یوں گولی اتسوگی لکھو، یعنی چٹھی میں نہیں سمجھ میں آتا، جب گولی ہاتھ میں آتی ہے نا تب یوں گھر میں ہے نا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو میری یہ گزارش یہ ہے سارے ماں باپ سے، سارے پڑھنے والوں سے، پڑھانے والوں سے، اپنے پڑھائی پر توجہ دیں، پڑھانے والا اپنے پڑھانے پر توجہ دیں، پڑھنے والا اپنے پڑھنے پر توجہ دیں، پیرنٹس جو ہے ان کے ہر حرکات و سکنات پہ توجہ دیں۔ بے توجہی کے شکار ہم اور آپ ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ روز بروز بگڑتے جا رہا ہے۔ معاشرہ تشکیل نہیں پاتا، معاشرے کے اندر جو ہے ہم تبدیلی نہیں دیکھ پاتے، اس کی وجہ توجہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، جب آپ کسی محفل میں بیٹھیں، اس محفل کی غرض و غایت کو سمجھیں کہ آپ محفل میں کیوں آئے ہیں، آپ آج کی محفل میں کیوں آئے، اسے آپ سمجھیں۔ صرف آج کی نہیں، ہمیشہ کی محفل، اور پوری توجہ سے بات سنیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہمارے بزرگوں کا دور گزرا ہے وہ ایسا دور تھا کہ سننے والے اتنے توجہ سے سنتے، اور سنتے سنتے اگر بات سننے پر انہیں شک ہو جاتا کہ یہ بات انہوں نے صحیح نہیں کی، یا تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، آپ اسے مجھے دوبارہ سمجھائیں۔ پھر یا تو کوئی کھڑے رہ کر یہ کہتا تھا آپ نے یہ پیش کیا ہے جبکہ میں نے یہ سنا ہے، جبکہ میں نے یہ پڑھا ہے۔ آج ایسا نہیں ہے، آئے کسی بھی محفل میں گئے، آدھا ایک گھنٹہ بیٹھے، سنیں، اللہم صلی، مصافحہ کرے، چلے گئے۔
کیا بولا، کیا سنا، کیوں بولا گیا، یہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ قوم مسلم کا پیسہ ہمارے اس علاقے کے حنفی برادریوں نے اہل سنت کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر آج تو کروڑوں روپے دیے۔ آج ہمارے پاس اسلام کے نام پر، حنفیت کے نام پر بہت کچھ موجود ہے، لیکن حنفی طلباء کو اچھی تعلیم موجود نہیں ہے۔ تکلیف ہوتی ہے۔ ہر حنفی کی ذمہ داری ہے اس علاقے کی کہ وہ حنفیت کو ابھارنے کے لیے، حنفیت کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حنفی برادریوں کو صفے اول میں لا کے کھڑا کرنے کے لیے روز محنت کریں، قوم کے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال وہ ایک لائٹ جانے پر اتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں آگے زیادہ جاؤں گا تو بات بہت آگے نکل جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ابھی شعبان کے حوالے سے حضرت العلامہ مولانا شباب ازہری امجدی صاحب قبلہ نے احادیث کی روشنی میں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے بتایا۔ اللہ ہم آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل یہ ہے کہ ہم لوگ کثرت سے روزہ رکھیں، شعبان میں روزہ رکھا کریں۔ آج میرا عنوان ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اور ایک تکلیف کی بات بتاؤں جو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ پورا علاقہ حنفیوں کا ہے، ہمارا اپڑا یہ حنفی آبادی ہے۔ یہاں پر پورا کیرلا یہاں شافعی اکثریت ہے، حنفی ہم بہت قلیل ہیں، بہت کم ہیں۔ حنفیت کے نام پر کیرلا میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کسی نے بھی امام اعظم کا دن نہیں منایا، کسی نے بھی امام اعظم کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ حنفیوں کی حنفیت کو جگانے کے لیے کہیں پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے سرگرم عمل نہیں ہے، اور کئی دنوں سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، پھر بھی لوگ حاضر بھی نہیں آ پاتے جتنے آنا چاہیے امام کے نام کے حوالے سے۔ کہیں عرس پہ کھانا ملتا ہو، لوگ 5-5 گھنٹے لائن لگانے کو تیار ہیں صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ نیاز ضرور ہے، اللہ کے ولیوں کے دربار کا تبرک ضرور ہے، لیکن امام اعظم کی شان اپنی جگہ پر ہے۔ امام اعظم کو سمجھنا ضروری ہے، تقلید کو سمجھنا ضروری ہے۔ حنفیت، شافعی کیا ہے، مالکی کیا ہے، حنبلی کیا ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ آنے والا دور یہ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان ابن ثابت، حضرت امام شافعی، حضرت سیدنا محمد ابن ادریس، حضرت انس بن مالک، حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے خلاف سازشوں والا دور آ رہا ہے۔ اور یہ سازشیں آج کے دور میں نہیں، ان کے دور میں بھی سازشیں ہو رہی تھی۔ اگر ہر حنفی اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا، کل قیامت کے دنوں جواب دہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ اعتراض میں خود کر کے، اس لیے کہ ابھی زیادہ وقت ہے نہیں، انشاءاللہ ماہ رمضان میں کوشش کروں گا کہ ان ٹاپکوں کے حوالے سے میں تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر سکوں، اس لیے کہ مجھے 2 چیزوں کے حوالے سے ہمیشہ قوم کی فکر رہتی ہے، ایک سنیت، دوسری حنفیت۔ یعنی حنفی سنی کیسے اپنی یہ دونوں چیزوں کو بچا کے رکھے۔ شافعی علماء نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی 3 دن قبل ملاپورم میں معدن کیمپس میں سید ابراہیم خلیل تنگڑ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہاں پر کچھ شافعی علماء جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہوئے اور مصباحی سند سے سرفراز ہوئے، جو تقریباً 250 سے زیادہ یعنی 300 کے قریب کیرلا میں مصباحی حضرات جو شافعی ہیں، جنہوں نے حنفی مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔
میری زندگی کے بھی کچھ ایام اس مدرسے میں گزرے. ہمارے یہاں کے مولانا مفتی فاروق صاحب نے بھی وہاں سے جو ہے فقہ حنفی پر تخصص فی الفقہ انہوں نے کیا ہے. مولانا اعجاز صاحب نے وہاں قرات کی دستار لی ہے. مولانا شوکت صاحب نے بھی کچھ ایام وہاں گزارے ہیں. بہرحال ان کی دعوت پر ہم لوگ وہاں پر گئے کہ سارے مصباحی جمع ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ ان 200 سے 300 شافعی مصباحیوں کے دل کے اندر جو امت کی فکر ہے، حنفی آبادیوں میں اردو جاننے والوں کے علاقوں میں جا کر کیسے ہم دین و سنیت کے حوالے سے محنت کریں، جو فکر وہاں پہ مصباحی حضرات جو کیرلا کے رہنے والے مصباحی ہیں انہوں نے پیش کی، تو ان کے ان سارے درد کو دیکھ کر جو ان کے دل کے اندر دین کے حوالے سے ہے، افسوس ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اردو بولنے والے کوئی کام نہیں کر پا رہے. ہماری آبادی میں وہ چاہتے ہیں کہ کام ہو، لیکن ہم غفلت کے چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. میں آپ سب سے کہوں گا اس چادر کو ہٹائیں. اگر اللہ آپ کو توفیق دے ایک سفر ہم اور آپ کریں، یہاں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، میں آپ سے کہتا ہوں 1-2 دن کا ٹور نکالیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ ٹور نہیں، آپ دیکھیں کیا کام کیا ہے کیرلا میں. میں کہتا ہوں حکومت وقت بھی ایسا کام نہیں کر سکتی. حکومت وقت کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں کہ وہ ایسا کام کر سکے جو ہمارے شافعی علماء نے کیا. جب ہم مہمانوں کے لیے ہم اور آپ ہمارے ساتھ چونکہ سفر میں جا رہے تھے، عبدالحفیظ بھائی بھی اتفاق سے ساتھ میں تھے. جب وہاں پہنچے رات بھر سفر کر کے صبح پہنچے تو عبدالحفیظ بھائی نے کہا تھکن کی وجہ سے اگر یہ تکیہ مل جائے کہیں کونے میں سونے کے لیے تو سو جائیں گے. میں نے کہا نہیں، ہم لوگ یہاں مہمان آئے ہیں، تھوڑی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کمرے میں کوئی جگہ مل جائے، مسجد میں سونا بہتر نہیں ہے. جب ہم لوگ وہاں اندر جا کے آفس میں انٹری کرتے ہیں تو آپ حیرت کریں گے، انہوں نے ہم نے ان کے کیمپس میں رہنے کے لیے جو کمرہ دیا کسی 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں. یہ خدمت دین کی وہ لوگوں نے آنے والوں کے لیے ایسی سہولتیں. ہمارے آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے دین کے لیے؟ اے مسلمانوں توجہ دیں. اور پھر سے میں کہتا ہوں آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارے کھندے سے کھندا ملائیں، آپ مرکز کا ساتھ دیں، آپ سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ان قریب مطلب مستقبل قریب میں ہم اور آپ بھی دنیا کے سامنے کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے. یاد رکھیں پراپرٹیز یہ انبیاء کی وراثت نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے، دین ہے. انبیاء کی وراثت یہ ہے، تو اس لیے اسے پھیلانے کی کوشش کریں. میں چونکہ حنفیت کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تقلید حنفی، اس لیے کہ آج یہ تقریر پوری نہیں ہو پائیں گی، تقلید جو ہے نا، اس لیے میں اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے، اب پچھلے سنیچر آنے والا سنیچر بھی مسئلہ ہے، کیوں پتہ ہے؟ یعنی آنے والا سنیچر ہم اور آپ روزہ رکھے ہوں گے، روزہ افطار کر کے آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہوگی، تو انشاءاللہ 15 شعبان کو جو رات میں تقریر رہے گی نا، مرکز میں ہی پروگرام رہے گا انشاءاللہ، رات 12 بجے سے لے کر سحری تک. اس دن میں انشاءاللہ تقلید کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن آج ہمارے امام کی شان چند واقعات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے زندگی کے بتا کر میں اپنی بات جو ہے ختم کروں گا. ہم اور آپ جس امام کو مانتے ہیں نا، یہ امام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے جو محنت کیے، اور اللہ عز و جل نے انہیں جو ذہن عطا فرمایا تھا، دماغ عطا فرمایا تھا کہ اللہ اکبر. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم سب فقہ میں اولاد ہیں، امام اعظم ہم سب کے باپ ہیں. امام اعظم کا درجہ کیا ہے؟ بحیثیت والد ہیں وہ، ہم ان کی اولاد ہیں، امام شافعی کہتے ہیں. اور دیگر محدثین بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ نے جن کے پاس
بیٹھ کر تعلیمیں حاصل کی ہیں. بہت سارے محدثین ایسے بھی گزرے جن کے پاس امام اعظم بیٹھ کر حدیث سنتے تھے. پھر اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ آتا تو ان کے استاد کہتے ہیں نعمان ابن ثابت یہ سوال آئے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے کہ حضور اس کا یہ جواب ہوگا. تو استاد پوچھتے بتاؤ یہ مسائل تم نے کہاں سے نکالے؟ تو بحیثیت شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کہتے آپ نے جو احادیث میرے سامنے پیش کی، آپ نے جو مجھے پڑھایا، انہی احادیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے. تو ان کے اساتذہ کہتے تھے اے ابو حنیفہ ہم بحیثیت دوائی بیچنے والوں کے ہیں، تم بحیثیت دوائی کو پہچان کر مریض کے لیے کون سی دوا کب دینی چاہیے اس کی شناخت کی جو صلاحیت ہے وہ تمہارے اندر ہے، ہم تو صرف دوائیاں بیچنے کا کام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک دوائی ہے، یہ دوائی یہ بتا دیا، لیکن یہ دوائی کس بیماری کے لیے ہے، کب کھانا ہے، اس کی تجویز امام اعظم ابو حنیفہ کرتے تھے. ایسا ذہن تھا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا. ایک بادشاہ اپنے زمانے کا بادشاہ، اس لیے کہ جو بادشاہوں کی بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے. ایک بادشاہ کی بیٹی دوسرے بادشاہ کی بیوی. اور پچھلے دور میں جو لوگ تھے نا وہ آج کی طرح گوگل سے علم حاصل کر کے جو ہے کچھ بنے نہیں ہوتے تھے. وہ اپنی محنت و مشقت سے علم حاصل کرتے اور جس کے بعد وہ ایسی ایسی باتیں بولتے تھے کہ لوگ سن کر دنگ رہتے. ایک بادشاہ اپنی بیوی سے کیا کہا پتہ ہے؟ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے. بیوی بڑی حیران ہوئی، چاند تو بہت خوبصورت ہے، جب چمکتا ہے تو روشنی بکھیر دیتا ہے، تو میرے اندر تو وہ روشنی ہے نہیں. جب چراغ بجھ جاتے ہیں تو میری وجہ سے کمرے میں کوئی روشنی نہیں ہوتی. چاند تو بہت خوبصورت ہے، اگر یہ ثابت نہیں ہو پایا تو یہ بادشاہ مجھے طلاق دے دے گا، طلاق ہو ہی جائے گا. اور طلاق ہونے کی صورت میں دو بادشاہوں میں جنگ ہو جاتی. تو علماء نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے مسئلہ نکالو اور یہ ثابت کرو کہ چاند سے زیادہ خوبصورت بادشاہ کی بیوی. اب آپ بتائیں کہ اسے کیسے ثابت کریں گے؟ سارے علماء اس پہ غور کر رہے ہیں، غور کرتے کہتے ہیں کہ یار چاند سے خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت میں کبھی کوئی کہہ دیتا نا میں تارا توڑ لاؤں گا، وہ محبت کی بات ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ ہو جاتا ہے. جب محبت رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ تو چاند ہے، جب ختم ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ اندھی یہ دکھتا نہیں، وہ تو آسمان میں. تو دور تو وہ چل رہا ہے. تو اب چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگی تو بچ پائے گی. اب اتنا مسئلہ ہوا کہ سارے علماء سر جھوڑ کر بیٹھ گئے، کرنا کیا ہے؟ اور حسد ایک ایسی چیز ہے جو ہر دور میں ہوتی ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حل میں ہی کروں، حل میں ہی کروں، حل میں ہی کروں. تو اس دور میں بھی کچھ ایسا ہوتا تھا، ہر کوئی امام اعظم کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا. کیوں پتہ ہے؟ جہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا جس کسی کا، اس کا مسئلہ امام اعظم کی بارگاہ میں حل ہو جاتا. اور جس مسئلے کو لے کر لوگ ٹینشن میں بیٹھے رہتے تھے نا، امام اعظم مسکرا کے جواب دیتے تھے. پھر لوگوں نے بھی کہا یار یہ تو کسی سے حل نہیں ہو رہا ہے، چلو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں. لوگ گئے کہ حضرت بڑے پریشانی میں، بہت مشکل میں ہیں، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. امام اعظم نے کہا کہ تبھی طلاق ہو ہی نہیں سکتا، بادشاہ کی بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. کہا صرف بادشاہ کی بیوی نہیں، دنیا کے ہر شوہر کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے کہ میرے رب نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو اچھی صورت میں پیدا کیا. ایسی آیت چاند کے حوالے سے نہیں ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے حوالے سے کہا.
سارے علماء کہتے ہیں یہ تو وہ 3 میں یہ آیت، یہ آیت تو وہ 3 والزیتون میں نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن وہاں تک رسائی ہونا، فوراً وہاں تک دماغ جانا، یہ کوئی ضروری، یہ خاصہ حضرت امام ہے۔ اور ایک مسئلہ بتاؤں بہت مشکل، اسے حل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا 1 گلاس پانی لاؤ، بیوی پانی لے آئی، شوہر نے کہا اگر تو مجھے دے گی تو طلاق، اگر تو خود پیے گی تو بھی طلاق۔ اچھا جس مٹکے سے لائی نا وہاں ڈالے گی تو بھی طلاق، کنویں میں، تالاب میں، ندی میں، نالے میں، سمندر میں، زمین پہ ڈالے گی تو بھی طلاق، کوئی دوسرا پیے گا تو بھی طلاق۔ یعنی اس آدمی کو بیوی کو طلاق دینا ہی تھا، یہ اس سے بچنا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ بہانہ لے لیا اور کہا کہ وہ پانی کو کسی بھی صورت میں وہ کہیں ڈال ہی دے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی یہ روز روز کے کٹ پٹ سے بچنا ہے اور ہمیشہ کے لیے سکون کا سانس لینا۔ شوہر نے تو ایسا ہی سمجھا اور اس نے کہا کہ پانی تو جو ہے ضائع کری تو طلاق، کہیں کچھ نہیں کر سکتی، یعنی زمین پہ بہا نہیں سکتی، کوئی پی بھی نہیں سکتا، جانور انسان کچھ نہیں۔ وہ عورت وہ پانی لے کر ہی دل میں سوچی ابھی مجھے صرف امام اعظم بچا سکتے ہیں۔ اب وہ پانی لے کر امام اعظم کی بارگاہ میں گئی، کہا حضرت بہت پریشان ہوں، دنیا میں جتنی چیزیں ہو سکتی تھی نا پانی کے حوالے سے شوہر نے سب بیان کر دیا، اور کہتا ہے کہ اگر پی، دوسرے کو پلائی، جانور پیا، ندی نالے میں ڈالی، سمندر میں، کنویں میں، زمین میں ڈال دی، تجھے طلاق۔ امام اعظم نے کہا بہت آسان ہے، مت گھبرا، تیرا طلاق نہیں ہوا، تو اسی کے ساتھ ہے، تو اسی کے ساتھ۔ پہلے لوگ جو ہے نا اسی انداز سے طلاق دینے کے لیے بہانے تلاش کرتے۔ اس نے کہا کہ حضور کرنا کیا ہے؟ کہا ایک موٹی سی رضائی لے، چادر جو موٹی سی رضائی ہے اوڑھنے کا، جو ٹھنڈیوں میں لوگ اوڑھتے ہیں، کہا اس رضائی کو دھوپ میں ڈال، سکا رسی میں، اور یہ پانی جو ہے نا اس رضائی کے اوپر ڈال، زمین پر گرنے نہ پائے، دھوپ سے پانی سوکھتا چلا جائے گا، رضائی میں پانی دھیرے دھیرے ڈال، رضائی گیلا ہوگا سوکھے گا، گیلا ہوگا سوکھے گا، پانی زمین پر نہیں گرے گا، پانی ختم بھی ہو جائے گا، طلاق بھی نہیں۔ تو وہ شوہر کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک محدث صاحب تھے، محدث یعنی بہت بڑے عالم، بڑے محدث۔ اذان ہونی، ہندوستان کا 10 منٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی بولتا ہے نا میں 10 منٹ میں آیا تو سمجھ جانا، کیا سمجھ جانا؟ تو میں آپ کا 10 منٹ لوں گا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، تو 10 ہی منٹ لوں گا آپ کا۔ تو ایک بڑے محدث تھے، اور محدث جو عالم جو ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو دور سے ہی چلا آ رہا ہے، عالم اپنے دینی کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے اگر گھر پہ زیادہ وقت نہ دے پائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو محدث تھے، ہمیشہ کتابیں پڑھنا پڑھانا۔ ان کی گھر پہ بیوی تھی جو صرف ان کی خدمت کرتی رہتی تھی اور سوچتی تھی ان صاحب سے میرا چھٹکارا ہو جائے، میں کیسے بھی بچ جاؤں، اس لیے کہ میرا کام ہی ہے وہ کتاب لا کے دو، یہ کتاب لا کے دو، قلم دو، دوات دو، بستر بچھاؤ، وضو کے لیے پانی دو، کھانا بنا کے دو وقت پر، یہی ساری چیزیں تو ہے۔ کہیں گھومنے پھرنے جانا یہ ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں، یہ تو ہمیشہ اسی میں لگے رہتے۔ تو ایک دن اس نے دل میں طے کی کہ آج ان کو اتنا پریشان کروں گی کہ یہ مجھے اپنی زندگی سے آزاد کر دیں گے۔ باتیں شروع کی عشاء کے بعد، جیسی عشاء ہو گئی، حالانکہ بہت بڑے محدث تھے، بڑے عالم دین تھے، امام اعظم کا دور ہی تھا، جیسے ہی ہو گئی کہا یہ کہا وہ، یہ ایسا ویسا، اتنا بولی نا، یہ محدث صاحب نے اپنی ساری کتابیں دیکھ لی، پریشان کی جا رہی ہے۔ تو غصے میں کہا اگر فجر کی اذان تک خاموش رہی نا تو تجھے طلاق۔ یعنی ایک لمبا ٹائم دیا، اور ان کو یقین تھا یہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتی، کچھ نہ کچھ بولے گی، قسم ٹوٹ جائے گی، طلاق نہیں ہو پائے گا۔ جیسے ہی سنی نا
منہ پہ مار کے دل میں کہا اذان ہو جائے بابو پھر دیکھ لیو، نہیں رہیں گے ہم تمہارے ساتھ، اب صبر کرنا، ایک رات کی تو بات ہے، میں تو بات بالکل نہیں کروں گا۔ اب یہ محدث کتابیں پڑھتے پڑھتے 10 15 20 منٹ کے بعد ٹینشن ہونے لگا، یار یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی ہے، کہیں سچی میں اگر اس نے بات صبح تک نہیں کی تو قسم پوری ہوگی اور اس پر طلاق ہو جائے گا تو کل سے میری خدمت کرے گا، میرے کپڑوں کا، میرے کھانوں کا، یہ ساری چیزیں کیسے ہو پائیں گی؟ اب یہ بہت سارے بہانے ہیلے کرتے ہیں کہ بات کرے، بات کرتی ہی نہیں، کہا کر دے نا بات، بولے اذان ہونے تک انتظار کروں گی، جیسی اذان بھی میں تو آزاد ہو گئی، میں تو تم کو چھوڑ کے چلی گئی۔ انہوں نے بہت طریقہ اپنایا، بہت ہیلے کیے، محدث تھے، عالم تھے، اپنے اعتبار سے بہت کوششیں کی لیکن کچھ نہیں ہو پایا۔ پھر ساری کتابیں ایک طرف رکھی، رات کے اندھیرے میں امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہا حالانکہ عالم ہونے کی حیثیت سے بہت سارے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے یار میں ان سے کیوں پوچھوں، مجھے کیا پتہ نہیں ہے کیا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کے علماء میں اتحاد، اتفاق، محبت ہے، ہماری سرپرستی فرماتے مولانا شباب ازہری جیسے علماء، تو اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کو سلامت رکھے اور ان سارے عالموں کے درمیان ان کی محبتوں میں جاہل آپ کو زندگی کی آخری سانس تک اللہ رسول کی باتیں سناتا رہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ محدث گئے، کہا حضور بڑی پریشانی میں، کہا آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ تو محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، آپ کو کیسی پریشانی آ گئی؟ کہا وقت نہیں ہے، بہت کم ہے، ایک ایک سیکنڈ جو ایسی جا رہا ہے نا، یہ سیکنڈ منٹ گھنٹہ لے کے جا رہا ہے، اگر یہ گھنٹہ پورا ہو گیا تو میرا ٹنٹا ختم ہو جائے گا، اس لیے کچھ حل کیجئے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے قسم کھا لیا کہ بیوی صبح فجر کی اذان تک بات نہیں کرے گی وہ تو اس پہ طلاق۔ اب وہ اتنی خاموش ہو گئی ہے، بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے کہا پریشانی کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا۔ کہا کیسے حل ہوگا؟ میں نے کیا کیا کر لیا۔ اگر آپ سوچ عالم تصور میں جا کے، ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے برتن گرا دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے دروازہ پیٹ دیا ہوگا، انہوں نے اور کچھ کیا ہوگا، بیوی کو غصہ دلایا ہوگا، پھر بھی وہ صبر ہوتا ہے نا۔ عورتیں کتنا صبر کرتی ہیں، زیادہ سے زیادہ، تھوڑا ہونے کے بعد مجھے معلومات تھا، وہ سوچے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ہوا ہی نہیں۔ پھر اخیر میں گئے نا امام اعظم کے پاس، اخیر میں گئے تو امام اعظم نے کہا کہ آپ اتنا ٹینشن مت لیجئے کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، فجر کی اذان سے پہلے آپ کی بیوی آپ سے بات کرے گی اور طلاق نہیں ہو پائے گا۔ کہا اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کہا آپ کے گھر کے قریب میں جو مسجد ہے جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے، اس مسجد میں آپ ایسے آدمی کو لے جاؤ جو آپ کا جان پہچان، آپ کا شاگرد وغیرہ کوئی ہو، آپ کے پاس پڑھاؤ، اس سے کہو کہ اذان فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے تہجد کی اذان کی نیت سے تہجد کی اذان دے۔ اب وہ تہجد کی اذان دے گا تو اس لیے کہ گھڑی وغیرہ تو اس زمانے میں ہے نہیں، اب یہ بیوی سمجھے گی یہ فجر کی اذان ہے، تہجد کی تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے ہی وہ تہجد کی اذان سن کے آپ سے بات کرنے لگے اور سامان اٹھانے لگے تو کہنا او بیوی جامت تو نے بات کر لیے، تو نے بات کر لی نا مجھ سے، اب جا رہی ہوں بول کے، یہ فجر کی اذان نہیں تھی، کہنا یہ تہجد کی، بیٹھ جا گھر کے اندر۔ بولے یہ حکمت کرنا۔ جب یہ سنیں بولے یار یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی، ان کے سمجھ میں آ گئی، فوراً اپنے ایک شاگرد کو پکڑے، سارا معاملہ سمجھا دیا۔ اب فجر کے وقت شروع ہونے سے تھوڑی دیر قبل ان کے شاگرد نے جو ہے تہجد کی اذان دینی شروع کی۔ بیوی پوری اذان ہوندے، اذان ہوندے، لا الہ الا اللہ ہوندے، بتاتی ہوں اسے پورا رات کتنا کی برداشت کر کو کیوں بھی وہ رات گیا، ابھی کیوں بھی وہ اجالا ہوا، ابھی منجے رات آنے نہیں زندگی میں، کیا چھٹکارا بول کے۔ تو جیسے ہی اذان ختم ہوئی محدث کی بیوی نے کہا مولانا خدا حافظ، بولے بیٹھ بولے گھر پہ، بولے کیوں؟ بولے فجر کی اذان نہیں تھی، تہجد کی اذان تھی۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے مجھے رات میں ہی تھوڑا شک ہو گیا تھا جب آپ گھر سے نکلے تھے، اگر کہیں یہ امام اعظم کے پاس چلے گئے تو مجھے یہیں رہنا پڑے گا۔
مجھے رات کو تھوڑا سا شک ہو گیا تھا کہ اگر کہیں یہ امام اعظم کے پاس چلے گئے تو میں نہیں جا پاؤں گا، وہ کوئی نہ کوئی ہیلا نکالیں گے، اور انہوں نے نکال ہی لیا اور مجھے اب یہیں رہنا پڑے گا۔ یعنی امام اعظم کا جو ذہن تھا نا، ایسا ذہن آپ کو بہت کم اس زمانے میں تو ایسا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک آخری واقعہ انشاءاللہ اگر کچھ رہا تو 15 شعبان کی شب، اس رات میں ایک آخری بات، امام اعظم کے دور میں ایک گھر میں چوری ہو گئی، ایک گھر پہ چوری ہو گئی۔ اب جس کے گھر چوری ہوئی نا وہ جگ گیا اور چار چور چاروں کو دیکھ لیا، پہچان بھی لیا۔ چاروں نے کیا کہا؟ چراغو ہوا، چراغو ہوا۔ بادشاہ گنے، قاضی گنے، بادشاہ گنے ہمیں چرائے سو بول کو بولا تو تجھے جان سے مارے، اب بھی ایسے چھوڑ کو جاتی، بولا تو چھوڑیں گے نہیں، بولیں گے قسم کھا۔ لیکن پچھلے جو پرانا دور تھا نا، اس میں چور ہو یا اچھا آدمی ہو، وہ اپنے قسم پہ قائم رہتے تھے۔ قسم پہ کیا رہتے تھے؟ آج کے دور میں یہاں قسم کھائے یا قسم سے بولوں گا نہیں، فون کر گدی نہیں سا بولا، قسم کھا کے دوسری بات قسم کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ دور وہ ہے، وہ دور پکے لوگ تھے، یعنی مضبوطی تھی اپنے بات پر۔ تو اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے چرایا، لیکن دل میں سوچا کہ ان کو پکڑواؤں گا ضرور، ان چاروں کو پکڑوانا ضرور ہے، اس لیے کہ میرا مال جو چوری ہوا ہے۔ اب وہ چاروں خوشی خوشی مال چرا کے چلے گئے۔ یہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس جا کر کہا میری گھر کی چوری ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کنہوں نے چرایا ہے، لیکن بتاؤں گا نہیں کنہوں نے چرایا۔ بادشاہ نے کہا عجیب حال ہے یار، گھر تیرے چوری ہوئی ہے اور تجھے پتا بھی ہے کہ کس نے چرایا ہے اور تو بتائے گا بھی نہیں۔ کہا نہیں، قسم سے نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے ان سے، پھر قاضی نے، بادشاہ نے پوچھا میں کیا کروں؟ بولے آپ پکڑیے۔ کہا تو بتا دے کون ہے؟ میں بتاتا نہیں، منجے معلوم ہے ہمارا وہ کیا بولیں گے، تو جا نیاسی سیر درد معلوم رکھو، بتاتا نہیں، کائی ہوا ہے سوئی سو تو ہمارا یہی فیصلہ ہوگا نا۔ لیکن وہاں کا فیصلہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر کیسے ہوگا؟ کہا کچھ ہلا کیجئے۔ کہا علماء کرام کو بلائے، اس وقت کے مفتیوں کو بلائے، باتیں کی۔ کہا کہ یہ قسم کوئی ایسی قسم نہیں ہے کہ جسے توڑا نہیں جا سکتا، اس قسم کو وہ توڑ دے اور بادشاہ جو ہے وہ اس کی جان کی امان لے لے کہ میں اس کی جان کی حفاظت کروں گا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی حکومت اسے سیکیورٹی دے اور وہ بتا دے کہ انہوں نے چرایا تھا تاکہ چور پکڑے جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی تھے، کہا کہ اس کے بغیر بتائے چور پکڑے جائیں، قسم کی قسم باقی بھی رہے گی، وعدہ خلافی بھی نہیں ہوگا چوروں سے، اور یہ بغیر قسم توڑے ان چوروں کو یہی پکڑے گا۔ پکڑے گا کون؟ یہی، لیکن یہ بتائے گا نہیں کہ یہ چور ہے، لیکن پکڑے گا یہی۔ یہ بولا یہ وہی سا میں بتاؤں گا نہیں، میں مارے یہاں کیا کرنے گا، ابھی ہمارے ایسی ہوگا نا۔ لیکن اس وقت کا علم دیکھیں، امام اعظم نے کہا کہ سارے شہر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ قسم کس بات کی ہے؟ کہ اس نے چرایا ہے، اگر یہ بتائے گا تو نا وہ ماریں گے، تم کو یہ نہیں بتانا۔ بولے سارے شہر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گے، ایک ایک کر کے سب کو باہر نکالیں گے۔ جب باہر نکالیں گے، جنہوں نے نہیں چرایا ہے تو ان کو دیکھ کر کہنا، پوچھیں گے تم سے، اس نے کہنا یہ نہیں چرایا، یہ نہیں چرایا، انہوں نے نہیں چرایا۔ جب چور آئیں گے نا، جب چور آئیں گے تو کچھ مت کہنا، خاموش کھڑے رہنا۔ چور آئیں گے تو کیا کرنا؟ انہوں نے چرایا نہیں یہ مت بولنا، چرایا یہ بھی مت بولنا، تم چار لوگوں پہ خاموش ہو جانا۔ تم جن چار لوگوں پہ خاموش رہو گے، ہم سمجھیں گے انہوں نے چرایا ہے، تمہارا مال بھی ملے گا، ان کو سزا بھی ہوگی، قسم بھی باقی رہے گی۔ دیکھیے یہ ذہانت، یہ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعے، سینکڑوں۔ اگر چھوٹے بچے نہ ہوں تو بڑوں کے لیے ایک الگ سے واقعات ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اگر سمجھے تو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔
ایک خاتون امام اعظم کے پاس ایک سیب لے کر آئی، ایپل پورے لال کلر کا، لا کے امام اعظم کے پاس پیش کی۔ امام اعظم نے اسے کاٹ کر 2 ٹکڑا کیا، وہ عورت چلی گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا تھا؟ کہا اس نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں نے ایک جواب دے دیا۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں۔ یعنی امام اعظم کی ذہان ایسی، اور اس دور کی عورتیں بھی مسئلہ پوچھتی تو سیب لے کے آتی۔ آج پتہ نہیں کس انداز سے پوچھیں گے، اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اہل سنت پہ اور مذہب حنفیت پر پورے استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ، آنے والے جمعہ کو رات میں 12 بجے سے سحری تک انشاءاللہ یہاں پر محفل ہوگی، اور اس میں جو بیان ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو یہ ہوگا کہ ہم حنفی کیوں ہیں، ہم تقلید کیوں کرتے ہیں، صحابہ کیوں تقلید نہیں کیے، ہم کیوں کرتے ہیں، ہم حنفی کیوں ہیں، حنفی ہونا ہی کیا ضروری ہے، کیا ہم کبھی حنفی کبھی شافی کبھی مالکی کبھی حنبلی یہ نہیں ہو سکتے؟ یہ سارے سوالات میں خود کر کے اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے شب برات میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت ہی ضروری علم ہے جسے مجھے اور آپ سب کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ قریب ہو جائے، بتیاں بند کریں، مختصر ذکر اور دعا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ 15 شعبان کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں دعائے نصف شعبان اور یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔